باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں، ہم عدلیہ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ رافضی ہیں، میں کہا پتر سانو رافضی کہنے والے ہو، صدیق اکبر دی ناموز دا معاملہ تساں تے ساڈے نال رابطہ بھی نہیں کیتا اجے تک کہ کی کرنا۔ حضور کی اہل بیت کی باری آئے ہم بولیں، حضور کے صحاب کی باری آئے ہم بولیں، سنی تے اسی ہاں، تسی کون ہو؟ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اتنے قداور شخصیات جناب امام المناظرین پروفیسر سعید احمد اسد صاحب جو نصف صدی سے مسلک اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی رافضی ہو گئے۔ مناظر اسلام جناب سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، وہ بھی رافضی ہو گئے۔ جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب کراچی والے، وہ بھی رافضی ہو گئے۔ گولڑے شریف والے بھی رافضی ہو گئے، علی پور شریف والے بھی رافضی ہو گئے، تونسا شریف والے بھی رافضی ہو گئے، قاضی احمد حسن بھی رافضی ہو گیا، مفتی محمد حنیف قریشی راول پنڈی والا بھی رافضی ہو گیا، ڈاکٹر خادم حسین خورشید سیال کوٹ والے بھی رافضی ہو گئے، مفتی طاہر تبسم قادری بھی رافضی ہو گئے، سید وسیم الحسن نقوی حافظ آباد والا بھی رافضی ہو گیا۔ میں کہ یہ سارے رافضی نے تے سنی کون ہے؟ میرا ایک کلپ آیا جی، مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ میں کہا پتر سوشل میڈیا تے گالاں کڑنیاں سوکھیاں نے، میدان لانا بڑا اوکھا ہے۔ دلیل سے بات کرو، جب تمہارے پاس دلائل ختم ہو جائیں تم گالیاں بکنا شروع ہو جاتے ہو۔ یہ اہل سنت کے وہ مجاہد ہیں کہ ایک ملعون، ایک لعنتی نے حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی، پھر ایک سازش کے تحت اس نے گرفتاری دی کہ میں صبح ضمانت لے لوں گا، بس وہ گرفتاری دیندہ گیا، اینا چاراں کولونا اس خالق و مالک نے 4 یاراں دے صدقے کام لے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے کرم سے اس پہ دہشت گردی لگ گئی، کیس اب سرگودہ آ گیا ہے۔ اور آپ ان مجاہدوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اور آپ سرگودہ والوں کے لیے بھی امتحان ہے۔ اب ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ناموس کے لیے سٹینڈ لینا ہے، اور ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں، ہم عدلیہ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اس کے ویڈیو کلپ موجود ہیں، اس کی ساری گفتگو موجود ہے کہ جس لہجے میں وہ بولا اور جناب تاجدار صداقت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ ایسے ملعون کو سزا دیں گے تو آئندہ کے لیے باقی بے ایمانوں کی زبانیں بند ہو جائیں، کوئی جرت نہیں کرے گا ان پاک ہستیوں پہ زبان درازی کرنے، بلکہ میرے ساتھ بھی پورے ملک کے علماء رابطے میں ہیں جن پر رفض کے فتوے لگ رہے ہیں۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازری صاحب، سید وسیم الحسن نقوی بیرسٹر ہیں، صاحبزادہ سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ وکیل بھی ہیں، بیرسٹر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا وکالت نامہ جمع کروا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا جب بھی بحث کرنی ہو میں آ جاؤں گا، میں بیمار ہوں لیکن ساری بیماریوں کو اور تکلیفوں کو ایک طرف رکھ کے تاجدار صداقت کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے، اور جو بے ادبیاں کریں، گستاخیاں کریں، انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ حضرت پیر نصیر الدین فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ یہاں محرم آئے گا، گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ بیان کریں گے اپنی اپنی مجلس و محافل میں، جس کو حسین کریم کے ساتھ 30 میل دوری تک مدفن کی جگہ مل جائے وہ بندہ جنتی ہے۔ سنیے 30 میل دوری تک جس کی قبر بن جائے وہ جنتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو 30 میل دوری والے پہ شک نہیں کرتا، وہ بھی حسین سے 30 میل دور، وہ کہتے ہیں کہ 30 میل چاروں طرف سے جو بھی دفن ہو جائے دور تک وہ جنتی۔ میں نے کہا کس کے دور؟ کہا حسین سے۔ میں نے کہا جو حسین سے 30 میل دور دفن ہو وہ پکا جنتی۔ اپنی عقل کا علاج کروا، جو حسین کے نانے سے 30 انچ بھی دور نہیں وہ ابو بکر عمر جنتی کیسے نہیں؟ ان کے جنتی ہونے پہ تو شک کیسے کر سکتا؟
اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری، بینا میرے گھر اور میرے اس منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور تو تے جنت جانا ہے، پتہ نہیں تو تے پکی گل نہیں جانا جڑا صدیق دا بغضی اونوں والی ٹکٹ ہی نہیں دینا۔ جہاں سے تو یہ روایت بیان کرتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو جنت کا ٹکٹ علی دے گا، وہیں پر یہ روایت ہے۔ اور وہاں پہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جنت کا ٹکٹ علی نے ایسے ہی دے دینا ہے، مولا علی پوچھیں گے اوے دس کمینے ہاں صدیق دا بغض رکھدا سے، کتیاں اور بھونکدا سے، تے کس امید تے میرے کو ٹکٹ لینا ہے؟ اتھے ہی تیاری نبھانی ہے یاراں نے۔ جڑا حق نہیں مندا حیدر نے، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اج دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وا تے سچ زمین تے نہیں آیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جس کو رب سچا کہے، جس کی بیٹی کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دے، جنت اپنے خیال میں بھی نہ رکھنا، صدیق کا پیار رکھ، علی ٹکٹ اسے دے گا جس کے سینے میں میرے صدیق کا پیار۔ صدیق اکبر کا اس گھوڑے کا تو احترام کرتا ہے جس گھوڑے پہ حسین ایک دن نہیں بیٹھا۔ اگلے دن یونیورسٹی روڈ پہ میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے، ان کا نظریہ، میں تنقید نہیں کر رہا، میں سوال کر رہا ہوں کہ دور سے دیکھ کر موٹر سائیکل سے بیویاں اتر آئیں، گھوڑے کو چوم رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں اس کی لگام تھی۔ میرا چھوٹا بھائی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے پوچھتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان کے ذہن میں انہوں نے اس گھوڑے کی اس کو شبیہ بنایا جس پہ حسین بیٹھا تھا، جس پہ حسین بیٹھا تھا شبیہ بنائی، اس لیے چوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ چومے، لیکن ان کو اتنا خیال کرنا چاہیے جس پہ حسین ایک دن نہیں بیٹھا، اس کا اتنا ادب و احترام، اس صدیق کا احترام کرتے تجھے موت پڑتی ہے جس کے کندھوں پہ حسین کا نانا سوار ہو کے غار میں گیا تھا، جس کے کندھوں پہ بیٹھ کر حسین کا نانا غار میں گیا، اور 3 راتیں گود صدیق کی سر مصطفیٰ کا، آنکھ صدیق کی چہرہ مصطفیٰ کا، نظر صدیق کی مکھ کملی والے کا، دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی تھی، رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہو۔ تو انشاءاللہ بہت شکریہ۔ لٹایا جس نے اپنا گھر، ہاتھ چوکیا کو، لٹایا جس نے اپنا گھر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، مجاہدین اہل سنت، اب سنت